فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 61 تا آیت نمبر 77 انشاءاللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ یہاں بروجن اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سجدے کے حکم نے کافروں کی نفرت اور ایمان سے دوری میں اضافہ کیا، اور اس آیت سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن میں اگر کافر غور کریں تو وہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ بروج سے 7 سیارہ ستاروں کی منزلیں مراد ہیں، اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، ذلو اور حوت۔ مریخ کے برج حمل اور عقرب ہیں، زہرہ کے ثور اور میزان، عطارد کے جوزہ اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس، اور حوت اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔ دلون ہے اصل میں یہ، لیکن یہ دلو کہلاتا ہے۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اصل میں یہ جو کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا یا اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی شان یہ ہے کہ اس نے آسمان بنایا، اس میں اس کو روشن کرنے کے لیے چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب مقرر فرما دیے۔ تو تم اس رب تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، یا کیسے اس رب تبارک و تعالیٰ کو نہ مان کر اپنی ہٹ دھرمی میں تم اڑے ہوئے ہو؟ تمہیں کیوں اس بات کو سمجھ نہیں آتی تمہیں یہ بات کہ تم اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ کفار کے لیے خاص طور پر اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 62 میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی بیان فرما رہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جس نے، یعنی جو تمہارا خالق و مالک ہے، اور تم اسی کی ذات کا انکار کر بیٹھے، تم اسی کی عبادت نہیں کرتے، تو یوں مطلب بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، تاکہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کر لے۔ یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی بولیے دلیل ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ اور اس نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا کہ جس کے لیے کوئی رات نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کے لیے کوئی دن نہ ہو، تاکہ لوگوں کو سالوں کی گنتی معلوم رہے، اور انہیں وہ وقت معلوم ہو کہ جس میں کاروبار وغیرہ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ وقت بھی معلوم ہو جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے۔ یہ عظیم الشان نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔ اور فرمایا یہ کیوں ہے؟ وجہ نہیں، یہ کیوں ہے دن اور رات کا آنا، یہ ستاروں کا، سیاروں کا، یہ کیوں ہے؟ وجہ آگے بیان فرمائی جا رہی ہے، لمن اراد ان یذکر، یہ اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی رات اور دن کی تبدیلی اور ان کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی موجود ہے، جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اور جب وہ ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور ایسے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی ہونا ضروری ہے جو مکمل قدرت رکھتی ہو، کامل حکمت والی ہو، واجب بالذات ہو اور بندوں پر مہربان اور رحیم ہو۔ اسی طرح ان میں اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت کی نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دن اور رات کا آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کائنات کا نظام اسی پہ چل رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب جتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دن کے 12 بج جائیں میں بھی 1 منٹ کے اندر اس کو رات کے 12 بجا دوں گا۔ کوئی یہ کہے کہ جناب میں سورج کو روک لیتا ہوں، اب جناب روشنی رہے گی، سورج غروب نہیں ہوگا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ کہ یہاں پر اگر موسم کچھ بہتر ہے تو دنیا میں بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں سخت سردی ہو رہی ہے اس وقت، دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں سورج نکلا ہوا ہوگا، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اس وقت صبح کا ٹائم ہوگا، رات اندھیری ہو چکی ہوگی۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو غور کرنے والا ہو، فکر کرنے والا ہو، سوچنے والا ہو، اور صرف یہ نہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرے، بلکہ انسان جتنا کائنات میں غور کرتا جائے گا، اپنا تدبر اور اپنی نصیحت کو بڑھاتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ دن رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں۔ دیکھیں ذکر کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، یہ جو ذکر ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کا ذکر کریں تو ہم شروع کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ذکر کی پھر کچھ تقسیم علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ایک ہے ذکر باللسان، باللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں اللہ، کس طرح بولیے اللہ اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ذکر یہ ذکر باللسان یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ابتدا ہوگی بندہ اپنی زبان سے آغاز کرے گا اس کا۔ دوسرا فرمایا کہ ذکر بالقلب، زبان ذاکر ہو گئی تو اب اپنے دل کو بھی اللہ کا ذاکر بنا لے۔ زبان اگر نہ بھی کر رہی ہو تو دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو، دل میں کسی غیر کا خیال نہ ہو، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دل معمور ہو، تو یہ ذکر بالقلب ہو گیا۔ اور تیسرا فرمایا جو اصل ذکر ہے وہ ذکر بالجوارح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چرند پرند، جمادات، حیوانات، یعنی آپ غور کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب سب چیزیں یہ ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں، بندہ بالآخر یہ کہتا ہے کہ واقعی ہم جس رب کے ماننے والے ہیں وہ بڑی عظیم ذات ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر، اور پھر وہ اثر قبول کرنے سے محفوظ ہے۔ اثر قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص جملہ ہے، اثر قبول کرنا۔ اثر قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم موجود ہیں، ہم میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو چاہتے ہیں اس کی تعریف ہو، اس کی واہ واہ ہو، نہیں جی؟ تو کیا ہوتا ہے جب کوئی تعریف کرے تو بندہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس کے لفظوں کا اثر قبول کر رہے ہیں۔ اور اگر بندہ تعریف نہ کرے، مذمت شروع کر دے، یہ کیا کر رہے تم، یہ کیا کیا تم نے، اس طرح ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب کوئی ایسی بات کرے تو فوراً کیا ہوتا ہے، مزاج تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اثر قبول کرنے والے ہیں، کسی معاملے کا اثر قبول کرنے والے، اور ہم کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہے تو اسے سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے جناب کوئی اچھے کلمات کہے جائیں، چند لوگ میری مل کر تعریف کریں، کوئی میری مذمت نہ کرے، تو ہم تعریف اور برائی، مذمت، محبت، اچھے جملے، برے جملے، تعریف کرنا، اچھی اچھی باتیں کرنا، یا کوئی ہم پر تنقید کرے، ہم اپنی ذات پر اس کا اثر محسوس کرتے ہیں، چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، ہر ایک کیا ہوتا ہے یہ۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتے جناب اب مجھے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، تعریف حوصلہ افزائی تو سمجھیے کہ ہماری خوراک کی طرح ہوتی ہے۔ اگر حوصلہ افزائی نہ ہو رہی ہو، کوئی ہمیں شاباش دینے والا نہ ہو، کوئی ہماری بات کو سراہنے والا نہ ہو، تو ہم تو گویا کہ پھر مثل بے حس حرکت ہو جائیں گویا کہ۔
تو یہ انسان کے نفس کے اندر یہ خواہش بہرحال موجود ہوتی ہے کہ کوئی میرے اس کام کا اثر قبول کرے، میں کہہ رہا ہوں تو لہذا میری تعریف کی جائے، میں کر رہا ہوں تو میرے کام کو سراہا جائے، اور جناب میں اگر کوئی پروجیکٹ مکمل کرتا ہوں تو لہذا ہر طرف ہو گئے واہ بھی بڑا کام کر لیا انہوں نے۔ بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گڈ ملے، ہمیں اسٹار مل جائے اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ سمجھدار ہیں کہ بچے کو جب وہ شاباش ملتی ہے کہ جناب اس کو جو ہے گڈ لکھ دیا جاتا ہے، ایکسیلنٹ لکھ کے دے دیا جاتا ہے، بچہ خوش ہو، امی امی آج مجھے اسٹار ملا ہے، مجھے ایکسیلنٹ ملا ہے، لیکن ٹیچر نے میری گال پہ اسٹار بنایا ہے۔ حالانکہ یہ شرعاً کیا حکم ہے، گال پہ اسٹار بنانا، جھنڈے بنانا، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یعنی چہرے کو بگاڑنا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے اثر قبول کرنے کا معاملہ۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالی مطلب غنی ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی حمد کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے متاثر ہو جائے، یا خدا نخواستہ کوئی کافر اللہ تبارک و تعالی کی مذمت کرے، العیاذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرے، اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر کوئی نقص نکالنا شروع کرے، کوئی بری بات کہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مطلب اس کے اثر کو قبول کر کے اس پر عذاب کو نازل فرما دے، نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اہل ایمان ہے اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن اثر قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، اثر قبول کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ سارا معاملہ اس کے مخلوق کا ہے۔ ہم سردی محسوس کرتے ہیں، گرمی محسوس کرتے ہیں، تعریف محسوس کرتے ہیں، مذمت محسوس کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ایڈ پر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا فرما دی، کوئی شے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، اور فعل ماضی میں جب ما آ جائے تو یہ نہیں منفی کا معنی دیتے ہیں، نفی کا معنی، ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے کسی شے کو بیکار نہیں بنایا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو سراہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، کس کی مذمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، یعنی اثر قبول کرنے کے اعتبار سے میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ یقینی سی بات ہے کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانتا، اطاعت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اثر قبول کرنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ تو اصل میں اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک، یعنی ہمارے یہاں یہ ایک تصور بہرحال موجود ہے کہ لوگ جو ہے وہ منتیں مانتے بڑی بڑی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا 1000 نفل پڑھیں گے بھئی ہم، جناب یہ ہو جائے تو 1 مہینے کے روزے رکھیں گے، اب کام ہو جاتا ہے، مریض صحیح ہو گیا، کوئی معاملہ تھا وہ پورا ہو گیا، کاروبار چل پڑا، اب کہتے ہیں حضرت ہم نے تو منت مانی تھی، ہم کو ہیلا بتائیں، تو اتنی کیوں مانی تھی؟ ہم نے گویا کہ گمان کر لیا ہم اگر 1 لاکھ روپے دیں گے نا اللہ کی راہ میں اللہ فوراً راضی ہو جائے گا، اور 1000 روپے دیں گے نہیں اثر نہیں ہوگا اس کا، ہم جناب 100 نفل مانیں گے نا ہمارا کام فوراً ہو جائے گا، اور 2 نفل مانیں گے کام نہیں ہوگا، 10 قرآن کی منت مانیں گے تو کام فوراً ہو جائے گا، اور اگر 1 سورہ یاسین کا ارادہ کریں منت مانیں تو کام نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے اپنے ذہنوں میں تصورات قائم کیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم 1000 نوافل کی نیت کریں یا 10 پارے پڑھنے کی نیت کریں گے تبھی ہمارا کام ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت و آسانی فرمانے والا ہے۔ تو یوں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے کو بنایا اس پر غور و فکر کرنا، یہ ذکر بالجوارح کہلاتا ہے، یعنی آنکھ اس کے بارے میں دیکھے، ذہن اس کے بارے میں گمان کرے، غور کرے، کان اس کے بارے میں سماعت کرے، زبان اس کے بارے میں، یعنی جسمانی اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا سفر کرنا، یہ ہے ذکر کی 3 اقسام ہو گئی۔ نمبر 1 ذکر باللسان، بولیے ذکر آواز سے بول، ذکر بال کیا مطلب ہے اس کا؟ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے۔ دوسرا کیا درجہ ہے؟ جب زبان ذاکر ہو گئی تو ذکر بالقلب، اب اپنے دل کو بھی اللہ کا ذاکر بنائیے۔ پھر بندہ اکیلا بھی ہو نا، اس کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا بیٹھو اللہ کا ذکر کر رہا ہو،
اور زبان نامی کر رہی ہو، دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے محب ہو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا فرمایا کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و قرار نصیب ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا زبان کے ذکر سے ہوگا؟ نہیں، وہ دل کا ذکر ہے۔ ہم نے اصل میں زبان کے ذکر کو سب کچھ سمجھ لیا، بھئی کیا ہے تصویر پڑھنے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، آغاز اسی سے ہوگا، میں انکار نہیں کر رہا اس بات کا، آغاز کس سے بولیے؟ زبان سے ہوگا، کیونکہ زبان سے الفاظ نکلیں گے تو دل پر اثر کریں گے۔ میں نے کیا جملہ عرض کیا؟ بولیے نہیں، آواز مزہ نہیں آئی، کیا میں نے عرض کیا آپ کو؟ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بولیے دل پر اثر کرتے ہیں۔ میں اس پر ایک حکایت آپ کو سنا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے، کہا جاتا ہے ابن سینا جب اس وقت تک یہ تصوف کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے تو آنے کے بعد شیخ یہی فرما رہے تھے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، یہ کہو گے لفظ تمہارے دل پر اثر کریں گے، تمہارا دل صاف ہوگا۔ زبان ذکر کرے گی، اثر کس پر ہوگا؟ بولیے آواز سے بولیے، دل پر اثر ہوگا۔ ذکر کون کرے گا؟ بولیے زبان، اثر کہاں پر ہوگا؟ بولیے دل پر، دل صاف ہو جائے گا۔ اور نے کہا شیخ عجیب بات کرتے ہیں آپ، ہیں جی عجیب بات کرتے ہیں، زبان ذکر کرے دل صاف ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجک کیا ہے اس میں؟ زبان کا نکلا ہوا لفظ دل پر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فلسفی تھے نا، ہر چیز کو لاجک، فلسفہ، دلیل، بغیر دلیل کے نہیں مانتے، لاجک چاہیے ہمیں، ہر چیز کے اندر ہمیں جسٹیفیکیشن چاہیے۔ آج کل کے نوجوان بچے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہر چیز کے اندر ایسا مت سوچا کریں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو کہہ دیا گیا بس اس کو قبول کیجیے، جب ایک عمر آ جائے گی انشاءاللہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور دلیل پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کیجیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو لہٰذا حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کی اس بات کو سنا فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر ابن سینا نے پھر اس کے بعد جو ہے مطلب وہ علی سینا ابن سینا نے دوبارہ مطلب وہ بات کرنا شروع کی، کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ زبان کہے اور دل پر جو ہے مطلب اثر ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو گدھا ہے، بیٹھ جا آرام سے، غصے میں تو گدھا ہے، آرام سے بیٹھ جا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ مجمع عام میں اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دے تم گدھے ہو تو ظاہر ہے کہ اب کیا ہوا؟ چہرے کرن سر، غصہ، بیٹھ جا، اٹھ کے مت جانا، بیٹھ جا۔ آپ نے مریدوں کو بعد نصیحت فرمایا، کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا آپ نے شیخ مجھے بھری محفل میں مجھے عزت دار شخص کو گدھا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جانور کا نام لیا، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو جو اللہ کا نام لے گا اس کا دل کیسے نہیں بدلے گا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک جانور کا نام لیا، گدھے کا نام لیا، تیرا چہرہ بدل گیا، تیرے دل کی کیفیت بدل گئی، تو جو اللہ کا نام لے گا اس کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات چیزیں اس طرح سمجھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا آپ دل پر اثر نہیں ہو رہا، دل پر اثر نہیں ہو رہا، آپ زبان سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ دل کو بھی صاف کر دے گا۔ پڑھیے تو صحیح، آغاز تو کیجیے۔ ہم اکثر یہ بات آپ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ لوگ کیونکہ جو خاص طور پہ ہمارے سلسلے میں داخل ہیں یا کہیں نہ کہیں سے ہمارے سلسلے سے متصل ہو جاتے ہیں، تو میں انہیں خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں، بیٹا آغاز کرو اللہ کے ذکر کا۔ کیسے؟ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، لازمی طور پر اس ذکر کا اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ اللہ توفیق دے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے۔ اور پھر 5 گنج قادریہ جو ہمارے خاص اوراد و وظائف میں کئی مرتبہ کورسز میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اس وظیفے کو اپنی عزت بنا لیجئے، اس وظیفے کو اپنی جان بنا لیجئے۔ اور یہ وہ اسماء ہیں کہ جو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس و تدریس میں مشغول ہوئے تو آپ نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ اب میں اوراد و وظائف نہیں پڑھ پاتا، تو آپ کو کہا گیا تھا آپ اسی کو پڑھ لیا کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ فجر کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھیے، یا عزیز یا اللہ، کیا پڑھنا بولیے؟ یا عزیز یا اللہ، فجر کے بعد پڑھیے۔ ظہر کے بعد پڑھیے 100 مرتبہ یا کریم یا اللہ، کیا پڑھنا بولیے؟ عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے یا جبار یا اللہ، کیا پڑھنا بولیے؟
مغرب کے بعد پڑھیے یا ستارو یا اللہ، اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے یا غفارو یا اللہ۔ عزیزو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرے گا، کریم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور کرم فرمائے گا، جبارو پڑھیں گے اللہ نے جو آپ کو عزت وجاہت منصب عطا فرمایا ہے، بادشاہ وہ ہے، قدرت اس کے پاس ہے، لیکن آپ اس کے نام کا ورد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو منصب دیا اللہ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رات آئے تو اپنے سارے معاملات کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے میرا مولا تو نے صبح کے وقت مجھے عزت بھی عطا کر دی، کام کاج کے وقت تو نے کرم اور مہربانی بھی فرما دی، اور جو میرا منصب تھا تو نے اس پر خیر و عافیت کے ساتھ میرے دن کو بھی گزار دیا۔ اب یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، کاروبار میں، کام میں خطا ہو گئی، جو بھی معاملہ ہوا یا اللہ تو ستار ہے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ستار العیوب یعنی عیبوں کو چھپانے والا، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ موت کے وقت قبر میں، حشر میں، ہر جگہ یا اللہ میرے عیب کسی کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ ہو، نہ زندگی میں، نہ موت، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں کبھی بھی ظاہر نہ ہو۔ اور آخری جب بندہ سونے لگے بعد عشاء یعنی عشاء پڑھنے کے بعد اب آرام ہی کرنا ہے تو یا غفار یا اللہ کہے یا اللہ تو بخشش کرنے والے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو گویا کہ یہ 5 گنج قادریہ ہے، کیا ہے بولیے؟ یعنی سلسلہ قادریہ کے 5 خزانے ہیں، یہ کیا ہے بولیے؟ 5 خزانے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب خزانہ، اللہ اکبر، مال بھی کیا خزانہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں یہ خزانے عطا فرمائے گے، اور پھر یہ تمام سلاسل میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آغاز یہاں سے کیجیے، آپ کہیں بہت زیادہ، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تسبیح فاتحہ آیت الکرسی پڑھیے، تسبیح فاتحہ پڑھیے، آپ کو 2-3 منٹ لگیں گے، اس کے بعد آپ 7 مرتبہ استغفار، 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے، آپ کو 2-4-5 منٹ اور لگ جائیں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیے، 2 منٹ کی تسبیح ہے یہ۔ تو اس کے بعد بعد فراغت جب آپ انشاءاللہ پڑھ کے فارغ ہوں گے، آپ اپنا ٹائم دیکھ لیجئے گا، ان تمام اوراد و وظائف میں بمشکل 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، بمشکل۔ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ تو حضور نے عطا فرمائی تھی نا، یعنی حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے کتنے پیارے ہوں گے، اور دی بھی کس کو؟ اپنی بیٹی کو۔ اور آج بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم ولادت بھی تھا، چلو آپ کا ذکر خیر بھی ہو گیا، سبحان اللہ ہے جی۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیجیے، ہر نماز کے بعد سارے بھائی ساری بہنیں تسبیح فاطمہ کی اپنی ضرور عادت بنائیے۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کے بارے میں فرمایا جو صبح و شام 3 مرتبہ کا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ یوں پڑھے، فرمایا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کے سب معاف فرما دے گا۔ اب 7 کا عدد، 3 کا بیان فرمایا، حدیث میں احتیاطاً کہتے ہیں 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، کائنات کا نظام 7 کے عدد پہ چل رہا ہے۔ طواف کے چکر بولیے، سعی کے چکر 7، مطلب 7 کا نظام جو ہے نا بہت مضبوط نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ابھی آپ نے پڑھا اس کے اندر بھی جو ہے مطلب وہ 7 جو ہے مطلب وہ سیارے، جس میں یہ 12 جو ہے مطلب وہ جو جن کو اسٹار کہا جاتا ہے وہ حرکت کر رہے ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، بہت مطلب جو ہے وہ معاملات ہیں۔ تو یہ کائنات کا نظام، اس لیے 7 کا عدد جو ہے بہت قیمتی عدد ہے۔ بسم اللہ کے حروف بھی 7 ہی ہیں، ہر کام میں بسم اللہ کریں، کیا مطلب ہے 7۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت قیمتی ہے 7 کا عدد، اپنی عادت بنائیے، یعنی کم از کم کوئی بھی وظیفہ اس کو 7 مرتبہ ضرور پڑھا کیجیے، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیے برکت رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس پر عمل کیجیے، اور ہم تو سب کو عادت دیتے ہیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، آغاز کریں، ذکر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ ہمارا فقط یہ نہیں کہ ہم کتاب میں پڑھ کے آپ کو سنا دیں بھئی یہ لکھا ہوا پڑھ لیجیے، تو آپ خود پڑھ لیں گے، ہم کچھ وضاحت کر دیں گے، لیکن اصل ہے وہ ذہن سازی کہ جس میں آپ کا نفع ہو، جس میں آپ کا فائدہ ہو۔ بھئی ہمیں تو الحمدللہ ان سب چیزوں کا علم ہے نا، ہم یہاں کیوں درس دے رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں آپ کو ہفتے میں بلاتے ہیں، کیوں ہم آپ کے سامنے ساری باتیں کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ہمیں عطا کیا ہم چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے، جو عمل ہمارے سامنے ظاہر ہے وہ ہم آپ تک پہنچا دیں، تاکہ ہم مل جل کر اچھے مسلمان بھی بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے بھی بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے سچے غلام بھی بن جائیں۔ تو لہٰذا یاد رہے گا یہ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے بولیے، ظہر کے بعد کیا پڑھنا ہے، یا کریم یا اللہ، عصر کے بعد کیا پڑھنا ہے، یا جبار یا اللہ، اور مغرب کے بعد کیا پڑھنا ہے، یا ستار یا اللہ، اور عشاء کے بعد کیا پڑھنا ہے، یا غفار یا اللہ۔
ہم نے ویسے رمضان میں کارڈ بنا کر دعائے انس اور یہ کارڈ یہ ہم نے بانٹے بھی تھے، تقسیم بھی کیے تھے. تو آج ہمارے ہوتا ہے بڑا وظیفہ بتا دیں، کوئی بڑا وظیفہ بتا دیں. یاد رکھیے جو وظیفے آپ کو بتا دیے نا یہ بہت بڑے وظیفے. میں نے وہی عرض کیا ہمارے یہاں سائیکین بن گئی ہے، منزل پڑھنی ہے ہمیں جناب 10 مرتبہ منزل پڑھنی ہے روزانہ، 41 مرتبہ روزانہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. سورہ بقرہ پوری پڑھیں گے تو کام ہوگا. میں اللہ کی رحمت سے بات عرض کرتا ہوں، آپ صدق دل سے بیٹھ جائیے. ہم جو چھوٹا موٹا وظیفہ ہی بتا دیں، تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیے. آپ کا وظیفہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ. یقین کامل ہونا شرط ہے. یقین ہوگا تو آپ کا چھوٹا وظیفہ بہت بڑا ہو جائے گا، اور یقین نہیں ہے تو زبان چلاتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہونا. پھر یقین بندہ کیا چاہتا ہے؟ عزت. اور عزت کی اگر میں تقسیم میں چلا گیا تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی. یہ کبھی کبھی جو خاص ہم سے جو بیعت ہیں وہ کبھی آ کر بیٹھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں باتیں. بندہ کیوں روزی کماتا ہے، کیوں کاروبار کرتا ہے، کیوں اچھا لباس پہنتا ہے، کیوں اچھا گھر خریدتا ہے، کیوں اپنی گاڑی لیتا ہے، کیوں لوگوں سے ملاقات کرتا ہے؟ کس وجہ سے؟ میری عزت میں کوئی کمی واقع نہ ہو، میرا اسٹیٹس جو ہے برقرار رہے. اگر بندہ یہ یا عزیز یا اللہ کا وٹ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر معاملے میں ہر طرح کی عزت عطا فرما دے گا. یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں لگے کہ کوئی تمہیں ذلیل کرنے لگا ہے، تمہاری بات خراب ہونے والی ہے، یا عزیز یا اللہ پڑھتے ہوئے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت اس بندے کے دل کے اندر پیدا فرما دے گا. اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے. آپ کو شر کا ڈر ہے، کسی سے کسی خوف کا ڈر ہے، یا کریم یا اللہ پڑھتے ہوئے جائیے. اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، یا اللہ مہربانی فرما. یہ بندہ جو مجھ پر دشمنی پر آیا ہوا ہے، یا اللہ اس کے دل میں مہربانی داخل کر دے. آپ دیکھیے بندے کا دل مہربان ہو جائے گا. آپ کو لگے کہ آپ کی جاب خطرے میں آ گئی کسی وجہ سے، حاسد کوئی حسد کر کے آپ کو نوکری سے نکالنا چاہتا ہے، یا آپ کے منصب کے اعتبار سے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو معذور کر دیا جائے گا، ترقی نہیں دی جائے گی، آپ یا جبار یا اللہ کا وٹ کیجیے، پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے پڑھیے. آپ بھی دیکھیے کیسی انشاءاللہ برکت ہوگی. ہم نے سمجھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو. ہم یہ 7 اسما ہیں. ہم ہر جمعے کی نماز میں بھی دیگر ان کا وٹ کرواتے ہیں باقاعدہ. جو جمعہ یہاں پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا یہ 5 اسما تو یہ ہو گئے، یا عزیز یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، اور یا غفار یا اللہ. اس کے ساتھ 2 اسما اور کون کون سے بولیے؟ یا رزاق یا اللہ. یا رزاق سے مراد کیا ہے؟ رازق اللہ کی ذات ہے. بندہ اس کا وٹ کرے اگر، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کفایت فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سلام ہے، اور وہی سلامتی عطا کرنے والا ہے. ایمان کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، صحت کی سلامتی، گھر بار کی سلامتی، آل اولاد کی سلامتی. جس نیت سے بندہ یا سلام کا وٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سلامتی عطا فرما دے گا. اور یہ بھی ضروری 100 وٹ کرے بندہ، ضروری نہیں ہے. آپ صرف 7 مرتبہ ہی پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ کام ہو جائے گا. میں کہتا ہوں 1 مرتبہ بھی پڑھ لے گا. وہ ایک واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کی صحت پر میں کلام نہیں کرتا لیکن یہ آپ کو سمجھاؤں. یا سمد، بولیے کیا؟ یا سمد. اللہ سمد ہے نا، یا سمد، یا سمد، یا سمد. سمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز. سمد معنی کیا؟ بولیے بے نیاز. ہم نے واقعہ پڑھا، اس کی تحقیق میں نے نہیں کی، بچپن میں پڑھا تھا لیکن ابھی بات کرتے ہیں ذہن کے اندر آ گیا. اس کی صرف سمجھانے کے لیے بات آپ کو تمثیلاً میں عرض کر رہا ہوں. یہ واقعہ آپ کسی کو آگے بیان مت کیجیے گا کیونکہ اس کی تحقیق میرے پاس نہیں ہے. بچپن میں پڑھا تھا، آپ پورا حوالہ بھی ذہن کے اندر نہیں ہے. سمجھانے کے لیے بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک کافر صنم بت کو کہہ رہے یا صنم ہو، یا صنم ہو، یا صنم ہو، یا صنم ہو، یا صنم اے میرے بت، اے میرے بت مجھے کھانا دے، پانی دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب بتائیے بت سن رہا ہوگا؟ بولیے آواز سے بولیے. کوئی نہیں سن رہا، بت کوئی جواب نہیں دے رہا. اب وہ یا صنم کہتے جا رہے، کہتے جا رہے، کہتے جا رہے. اچانک اس کی زبان سے نکلا یا سمدو. کیا نکلا؟ بولیے یا سمدو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جواب ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا. اب نبی نے عرض کیا تھا، فرشتوں نے. میں نے عرض کیا مکمل ذہن کے اندر میرے مفہوم نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں آپ کو. تو عرض کیا گیا یا اللہ وہ تو یہ تھوڑی پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے پکار رہا ہے وہ جواب نہیں دیتا، اب مجھے پکارے کیا میں بھی جواب نہ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی مہربان اور کریم ذات ہے. اور مسلمان ہو، موحد ہو، اللہ کا ماننے والا، تو اس کے محبوب تو امتی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرض کرے کیسے کہ اس کی دعا کو رد کر دیا جائے. ہم نے سمجھا نہیں ہے ان باتوں کو. لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. اصل ہم دعا مانگتے کس لجاجت سے؟
دعا کرتے ہیں ہمیں مانگتے نہیں ہیں. اس کی مثال شاید رمضان میں نے دی تھی. دعا مانگنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے. یادیں بھول گئے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جائیے بازار اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی آ جائے اللہ کے نام پہ دے دو، بلا تشبیہ و تمثیل، سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہیں. ہم اور آپ اپنی عقل کے تناظر میں اس بات کو سمجھ لیں. سمجھائیے، جائیے بازار مار کے، کوئی آ جائے اللہ کے نام پہ دیجیے. آپ کیا ہوتے؟ جاؤ یہاں سے، چلو جاؤ، جاڑ کے بھگا دیا. تھوڑی دیر بعد سامان لیا، گھر والوں کے ساتھ آئے، پھر دے دے اللہ کے نام پہ، اللہ تیری جوڑی سلامت ہے، کہ تیرے بچوں کی خیر وغیرہ وغیرہ شروع کر دیتا ہے بندہ. پھر آپ کیا بولتے ہیں؟ بولیے. جاؤ. یہاں تک کہ وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے، اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں آخر میں؟ 10 منٹ لو جاؤ. مجھے بتائیے آپ نے کیوں دیا اس کو؟ ہے اس کا لجاجت، اس کا مانگنے کا انداز، اس کا ایسا معاملہ تھا کہ جناب آپ اس کو چاہ کر بھی اس کو ٹھکرا نہیں سکے، اس کو منع نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں کہ بندے کی عرض سن کر قبول کر لیتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو اگر بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے جہاں سے کبھی بندے کو لوٹایا ہی نہیں جاتا، جہاں سے مانگنے والے کو خالی بھیجا ہی نہیں جاتا. اور ہمارے یہاں تو 50-100 روپے دیتے ہوئے ہمیں موت پڑتی ہے، ہم تو 5-10 روپے دیتے ہیں، وہ بھی سکہ کوئی بچے جیب میں تو لے جا، احسان کر دیا اس پہ بہت بڑا ہم نے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ وہ تو ساری کائنات کو یکدم سب کچھ عطا فرما دے، تب بھی ایک سوئی کے ناکے کے نوک کے برابر بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آنا چاہیے. بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں ہوتی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بڑے بادشاہ گزرے. وہ جناب پہنچے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدار پہ حاضری دینے کے لیے. آپ نے باہر دیکھا فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے. ایک کو دیکھا وہ نابینا ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ نابینا، اندھا. تو خواجہ صاحب مجھے آنکھیں دے دو، میری آنکھیں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا کب سے مانگ رہے ہو؟ میں کہا عرصہ ہو گیا، سنتے ہی نہیں ہے بابا. اللہ سے دعا کرتا ہوں، بابا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، سنتا ہی نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ، دے ہی نہیں رہا مجھے. مانگ رہا ہوں اتنا 10 سال ہو گیا مانگ رہا ہوں، دعا کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے ملازم کو کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں اندر سے حاضری دے کے آ رہا ہوں، ابھی اس کی آنکھیں آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپسی آؤں اس کی آنکھیں نہیں آئے نا، اس کا سر اتار دینا، قتل کر دینا، اس کو قتل کر دینا اس کو. پھر کیا ہوگا جناب؟ اب وہ رو رو کے خواجہ صاحب پہلے تو صرف آنکھیں دی، اب تو جان جا رہی ہے، مہربانی کریں. اور رویا 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 رویا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں جب سلطان باہر تشریف لائے، دیکھا اس کی آنکھیں روشن ہو چکی. تو آپ نے فرمایا بندہ تو ایسی زبان سے بول رہا تھا، اب جب نکلی نا دل سے آواز، عرش کے پار چلی گئی، تیرا کام ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے. اس کی مثال ایک اور ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص اگر کہیں پر زمین کے اندر دل میں کسی چیز میں دھنس جائے اور اس کو کوئی نکالنے والا اگر موجود ہو نا، تو وہ خود ہمت نہیں کرے گا بلکہ دوسرے ہاتھ پکڑے کھینچ کے باہر نکالیں گے. اور اگر قریب کوئی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ وہ بولیے پوری طاقت لگائے گا باہر نکلنے کے لیے، باہر نکل کے آ جائے گا. ایسے ہی نا آپ دیکھیے کہ راستے میں کہ جا رہے ہوتے ہیں، کتنے ایسے حادثے ہوتے ہیں. اللہ سب کو محفوظ فرمائے کہ موٹر سائیکل سے بندہ گرتا ہے، گاڑی سے بندہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے میں تو پاؤں فریکچر ہو گیا، تو میں کھڑا کیسے ہو گیا تھا بھائی؟ یہ ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دم گرا اور فوراً کھڑا ہو گیا. جناب بعد میں ایکس رے کیا تو ہاتھ ٹوٹا ہوا، پاؤں ٹوٹا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں. تو یہ ہمارے ساتھ بھی وہاں گرے اور مطلب اٹھے اور بائک چلاتے آ گئے یہاں پہ، پتہ نہیں ہاتھ ہمارا فریکچر ہو چکا تھا. تو یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گرم گرم چوٹ. مسئلہ گرم گرم چوٹ کا تو اپنی جگہ پر یہی جو کوئی معاملہ ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ بندہ اپنی ہمت کو وہاں توڑنا نہیں چاہتا، کھڑا ہو جاتا ہے. اگر 2-4 لوگ ساتھ جمع ہو جائیں پھر بندہ پھر ٹانگ میرا ہاتھ میرا پاؤں، پھر وہ مطلب سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ سہارا آسرا اگر کسی کو دیا جاتا رہے نا. ابھی میں پچھلے دنوں ہی مطلب وہ پڑھ رہا تھا تو ایک بات آئی تھی، میں نے اسے اپنے سوشل میڈیا پیج پہ شیئر بھی کیا تھا کہ سہارا اس کو دو کہ جو خود ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو آگے بڑھنا چاہتا ہو نا، سہارا اس کو دو، گرے ہوئے کو سہارا مت دو کبھی بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ گرا ہوا اٹھ ہی نہیں پا رہا، چلنا ہی نہیں چاہتا، وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا، آپ سہارا دے کر اس کو گویا کہ اور زیادہ مطلب آرام دہ بنا رہے ہیں.
ہاں کوئی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کا دست و بازو بنیے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر پار لگا دے گا۔ جو چلتا رہے گا اس کو راستہ ملتا رہے گا، جو رک جائے گا اس کے لیے ساری منزلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کے ذکر کا آغاز تو ہم کریں نا، بولیے اللہ کے ذکر کا، بولیے آواز سے بولیے۔ آغاز کیسے ہوگا؟ تسبیح فاطمہ سے۔ آغاز کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ آغاز کیسے ہوگا؟ ان 5 اسماء گرامی سے آغاز ہوگا۔ آپ آغاز کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی پڑھو اور فوراً کام ہو جائے؟ نہ بابا، تھوڑی ریاضت کیجئے، تھوڑی محنت کیجئے، ان کا معنی اپنے ذہن میں رکھیے، پھر آپ بھی دیکھیے کیسے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا، تو بس وہی بات ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنا اور ان پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور معرفت کا ذریعہ تلاش کرنا۔ یہ ذکر کی 3 اقسام آپ کے سامنے آ گئی۔ ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا، دوسرا کیا بولیے؟ ذکر بالقلب، دل سے ذکر کرنا، اور تیسرا کیا بولیے؟ ذکر بالجوارح، جوارح، جیم واو الف را اور ہا، جوارح۔ ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ذہن، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اس کی ذات میں غور و فکر کرنا، کائنات میں غور و فکر کرنا۔ اور یاد رکھیے گا ذکر بالجوارح یہ ذکر کی آخری منزل ہوتی ہے، لیکن آغاز کہاں سے ہوگا؟ بولیے آواز سے بولیے، اسی سے بولیے جس سے ذکر کرنا ہے، بولیے ذکر باللسان، زبان سے آغاز ہوگا۔ درمیانہ درجہ ذکر بالقلب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا اثر دل پر ہو، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ بولیے ذکر بالجوارح، پھر کائنات میں غور و فکر کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے۔ آئیے صفحہ نمبر 14 پر درود ابراہیمی سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے جو درجہ ذیل ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور ان کی آل پر۔ آواز سے پڑھیے ذرا۔ چلیے آگے آئیے۔ کما صلیتا، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیتا جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ان کی آل پر، انکا بے شک تو،
حمید مجید، تعریف کا مستحق، بڑی بزرگی والا ہے۔ پڑھیے۔ جی پڑھیے آگے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، کما بارکتا، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق، بڑی بزرگی والا ہے۔ دہرائیے، دونوں درود دہرائیے یہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ درود ابراہیم فقط یہ درود نہیں ہوتا، ہر وہ درود جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا وہ درود ابراہیمی ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے ہم نے یہ آپ کو درود پاک پڑھایا، اور عام طور پر نماز کی کتابوں میں یہی درود پاک لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض درود ایسے ہیں کہ جن میں کما صلیتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراہیم، اس طرح کے صیغے بھی موجود ہیں۔ اور اگر آپ درود پاک کی ایک مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات، کون سی کتاب ہے بولیے؟ دلائل الخیرات، بہت عالیشان و عظیم الشان کتاب ہے درود پاک کی، اور تمام سلاسل میں اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ روزانہ کا ایک حزب ہوتا ہے، 7 دن کے بعد 7 حزب اس کے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلے دن فاتحہ کر کے پھر دوبارہ اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ بعض سلاسل کے اندر یہ جمعرات سے شروع کیا جاتا ہے اور پھر بدھ کو ختم ہو جاتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر یہ منگل سے شروع کیا جاتا ہے اور پھر آگے جو ہے مطلب مکمل ہو جاتا ہے پیر کو، یعنی پیر سے پیر گویا کہ چل رہا ہوتا ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے بعض بزرگوں نے کہا کہ جب جس کو سہولت ہو اس طریقے سے پڑھ لے، روزانہ ایک حصہ پڑھنا ہوتا ہے اور وہ 15-18 صفحات پہ تقریباً مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت عالیشان درود پاک کی کتاب ہے، تو وہاں پہ مطلب بلا شبہ سینکڑوں صیغے لکھے ہوئے درود پاک کے، درود ابراہیم کے، تو بہت سارے مطلب صیغے لکھے ہوئے، اور وہ تمام کہیں نہ کہیں سے مطلب جو ہے وہ جمع کیے گئے ہیں، اور لکھنے والے جو ہیں مطلب انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو لہذا امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھا ہے دلائل الخیرات شریف کو، اور ان کا اپنا واقعہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو راستے میں مجھے پانی کی ضرورت پڑی، تو میں کنویں کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پانی اس میں بہت نیچے کی طرف ہے، تو میں رسی اور ڈول ڈھونڈنے لگا کہ میں کنویں کے اندر سے ڈول ڈال کر پانی کو نکالوں۔ اچانک قریب سے ایک بچی آئی، اس نے کہا کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو بتائیے کہ کیا ہو گیا؟ آپ فرمایا کہ پانی نیچے ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پانی کی ضرورت ہے؟ وہ قریب آئی، اسے کچھ پڑھا اور دم کیا،
اچانک پانی اوپر آ گیا. آپ نے پانی کو استعمال کیا اور بچی سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں تو جب بھی پانی چاہیے ہوتا ہے ہم دم کرتے ہیں، پانی خود اوپر آ جاتا ہے. تو کہا بیٹا کیا پڑھ کے دم کرتی ہو؟ تو یہ تو بتاؤ مجھے. یہ ہوتا ہے نا بھائی ہمیں حضرت کیا وظیفہ پڑھتے ہیں آپ، کون سا معاملہ ہے کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے؟ پوچھا گیا کیا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھ کے دم کرتے ہیں، پانی اوپر آ جاتا ہے، مشکلیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں. تو درود پاک تو ہے ہی مشکلیں دور کرنے والا. تو پھر ابو عبداللہ محمد سلیمان جدولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ میں درود پاک پر ایک عظیم الشان کتاب لکھوں گا. تو پھر آپ نے کتاب لکھی، بہت عالیشان، اور درود پاک پر بہت کمال کی کتاب ہے، اور باقاعدہ اس کو نصاب کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. یعنی روزانہ اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، روزانہ اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو یوں جس طریقے سے مختلف سلاسل کے اندر اوراد و وظائف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تمام سلاسل کے بزرگوں نے یہ سلسلہ کیا کہ دلائل الخیرات کا ایک حزب، یعنی جو اتنا چیپٹر ہے وہ لازمی طور پر روزانہ پڑھا جاتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس کتاب کو خرید کے گھر پہ ضرور رکھ لیجیے. نام کیا ہے کتاب کا بولیے؟ دلائل الخیرات. کیا نام ہے کتاب کو بولیے؟ دلائل الخیرات. اس کتاب کو خرید کے گھر پہ رکھ لیجیے، روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیجیے. پورا اگر 15-18 صفحات نہیں پڑھ پاتے، ایک صفحہ 2 صفحے پڑھ لیجیے. اس کی زیادہ نہیں پڑھ سکے 5 منٹ کا اپنا وقت کر لیجیے کہ ہمیں روزانہ مطلب جو ایک صفحہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایسا ایسا کرتے کرتے مطلب مہینے میں 1.5 مہینے میں کتاب انشاءاللہ مکمل ہو ہی جائے گی آپ کی. تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کی انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. اور وہی ذکر کی بات ہے نا، اور درود پڑھنے بعد تو حضور کے قرب خاص میں آ جاتا ہے. تو یہ زبان میں انشاءاللہ تاثیر بھی پیدا ہوگی. وہ بچپن میں ہمیں ہمارے استاد صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا. آج بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں، میں آج شاید جوان ہو گیا ہوں، نہیں بچہ ہو گیا ہوں، میں بوڑھا تو خیر میں ابھی بھی نہیں ہوا. ہاں جی. تو بچپن میں مطلب ہمارے استاد نے ہمیں سنایا تھا، کہا کہ وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بچی کی شادی ہے. آپ نے فرمایا اچھا کیا چاہنے کا؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اس طریقے سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اسے پڑھ کے دم کیا اس کے ہاتھ پر، کیا لے جاؤ اس کو. اب واقعے کی سند کیا، میں اس سے بات نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں کہ زبان کی تاثیر کیا ہوتی ہے. تو دم کیا لے کا گھر جا کے کھولا، گھر جا کے کھولا تو ہاتھ میں سونا تھا. مٹی کو اٹھا کے دم کیا، سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھ کے دم کیا. کہا جاؤ گھر جا کے مٹھی کھولنا، یا نہیں کھولنا. گھر جا کے کھولا تو سونا تھا. اس نے کہا لو جی وظیفہ ہاتھ آ گیا. کہا کہ وہ پوری رات پڑھ کے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پھو پھو کرتا رہا. پھو کے اس کی اپنی نکل گئی. وہ مٹی کو کیا بننا تھا، کچھ بھی نہیں بنی. آیا حضرت آپ نے پڑھا اور وہ سونا بن گیا. میں پڑھ لوں کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا کلام تو اللہ کا ہے، مگر بتا تو فرید کی زبان کہاں سے لے کر آئے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ یعنی مقصد یہ کہ ہم یہ چیز دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے. اللہ کا ذکر قرآن پڑھا ہم نے، اللہ کی رحمت ہے بھروسہ کر کے دے دیا، اور غریب کی مدد کی نیت سے دیا. ہم میں تو کوئی طاقت نہیں، اللہ نے زبان میں اثر پیدا کر دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی چھوٹی سے چھوٹی بات بعض اوقات ہماری پوری زندگی گزارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمیں ایسی موٹیویشن حاصل ہو جاتی ہے، اس سے ہم ایسا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ بس اس بات نے میری زندگی کو بدل دیا. جیسے میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا کہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا مشعل راہ ہے یہ جملہ کہ چلتے رہو گے راستہ ملتا رہے گا. بولیے رک جاؤ گے نا، منزل انہی کے لیے جو سفر کرتے رہتے ہیں. جہاں آپ رک گئے آپ کا سفر ختم ہو گیا. تو علمی طور پہ کبھی بھی رکیے گا مت، عملی طور پہ ذکر کے طور پہ رکیے گا مت. ہم دروازہ بجاتے رہیں گے، کبھی تک کھل ہی جائے گا انشاءاللہ. تو یہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو. زبان غیبت نہ کرے، زبان چغلی نہ کرے، زبان جھوٹ نہ بولے، زبان گالی گلوچ نہ کرے، زبان جو ہے جناب کسی برائی کے معاملے میں مبتلا نہ ہو، زبان سے کوئی حرام لین دین کے لیے الفاظ استعمال نہ ہو. جب زبان پاکیزہ ہوگی تبھی اللہ کے نام کے جو ذکر اور اس کا اثر ہے وہ انشاءاللہ دل پر محسوس ہوگا. تو زبان کو پاک کرنا ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا جسمانی اعضاء میں ایک زبان ہی ہے جو بندے کو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل کر دیتی ہے اور گستاخی کی وجہ اسلام سے باہر نکال دیتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ درس اور بات و نصیحت سلسلے تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے. وہ ضمن ایک بات آ گئی تھی، میں پھر کہیں اور نکل گیا کہ درود ابراہیم کون سا درود ہے بولیے؟ کسی بھی درود میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہو اس کو بولیے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. لیکن نماز میں چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے درود ابراہیمی ہی پڑھا، لہذا افضل ترین درود ابراہیمی ہے. بولیے آواز سے بولیے افضل
افضل ترین درود درود ابراہیمی، کیونکہ اگر افضل نہ ہوتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نماز میں ادا نہ فرماتے، نماز میں نہ پڑھتے اس کو، تو افضل ترین درود یہی ہے۔ لیکن اہل ایمان کو حکم کیا ہے؟ ایمان والوں کو حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ درود بھی بھیجو، وسلموا اور سلام بھی بھیجو، دونوں حکم ہے نا۔ اب یہ درود ہے تو سلام کیسے بھیجیں؟ سوال ہے نا، درود پڑھ لیا سلام کیسے بھیجیں؟ تو پیچھے پڑھ کے دوبارہ السلام علیکم ایھا النبی، پہلے سلام پڑھ لیا درود پڑھ لیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ نماز کے علاوہ اگر کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے تو بلا شبہ کامل و اکمل درود یہ ہے، لیکن اس درود کو پڑھنے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ سلام کا صیغہ بھی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم از کم یہ سلام کا صیغہ پڑھ لے تاکہ قرآن کے حکم پر مکمل عمل ہو جائے کہ درود بھی ہو چکا ہے اور سلام بھی ہو چکا ہے۔ تو یوں، لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں درود ابراہیم نہ پڑھا جائے، نہیں، وہ غلط فہمی کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے، درود ابراہیم ہی پڑھا جائے، کوئی ممانعت نہیں ہے، افضل ترین درود ہے، لیکن بات وہی ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، یہ باتیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ ہمارے علماء عوام کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات مختصر بیان کر دیتے ہیں، دلیل میں چھوڑ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو دلیل کے ساتھ بات سمجھا دیں تاکہ کبھی اگر کوئی آپ سے الجھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، آپ اس کو دلیل کے ساتھ پھر بولیے جواب دے سکیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ جس طرح وابستہ ہیں اور آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو کوئی ہلکا بندہ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ماشاءاللہ جو صاحب علم ہوگا تھوڑا بہت اور علماء سے وابستہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے کچھ بات چیت کر لے، ورنہ ماشاءاللہ اتنے مسائل، اتنے کورسز، اتنا کچھ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسی ٹیم عطا کی ہے جی، کیپٹن تو میں ہی ہوں نا جی، ہاں، ٹیم جو ہے اچھی مل گئی، دوست اچھے مل گئے، نمازی اچھے مل گئے، تو لہٰذا بس یہ کام چل پڑا، ورنہ جناب لوگ تو ترستے ہیں کہ ان کے پاس عوام ہے، یہ اللہ کی خاص عطا مہربانی ہے، ہم ایک اعلان کرتے ہیں کثیر تعداد میں بلا شبہ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ ہی کی عطا ہے، اسی کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، ربی اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر، کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک التی علی، جو نعمت تو نے مجھ پر عطا کی، اور وعلی والدی، جو میرے والدین پر تو نے نعمت اور رحمت عطا فرمائی، میں اس کا شکر ادا کروں۔ اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ ان اعمل صالحا ترضاه، میں وہ کام کروں جسے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ اللہ یہ دعا میرے لیے بھی قبول کرے، آپ کے لیے بھی قبول کرے، یعنی مجھ پر اللہ کی اتنی نعمتیں، تو میرے والدین پر نعمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین کو یہ سوچ اور فکر عطا فرمائی کہ انہیں وہ اس راستے پہ لگایا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، تو جو نعمت والد پر ہوئی، جو نعمت ہم پر ہوئی، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس کو ایک اور دوسری طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے والدین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجھ جیسی اولاد عطا فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، تو یہ بھی اس معنی میں، یعنی اگر اولاد نیک ہو جائے تو یہ والدین پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ترجمہ مفہوماً اپنے ذہن میں رکھیے، یا اللہ جو نعمت تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، یا اللہ میں توفیق عطا فرما کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں اور نیک اعمال کریں، اور تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ نمبر 1 والدین پر نعمت، نمبر 2 مجھ پر احسان مہربانی، اور نمبر 3 شکر ادا کروں، اور نمبر 4 اپنے نیک بندوں میں مجھے داخل کر دے۔ تو یوں چیزوں کو سمیٹیے تو انشاءاللہ چیزیں الحمدللہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ دعائے معصورہ پڑھ لیتے ہیں۔ دعائے معصورہ اس دعا کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک میں کوئی سی بھی دعا ہو، یا حدیث مبارکہ میں جو دعائیں بیان ہوئی ہیں، پورے قرآن میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں، جیسے یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم یہ پڑھتے ہیں دعا، یا پھر جو ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آپ پڑھ لیجئے، یا حدیث میں جو دعا بیان ہوئی ہیں اللہم انی اسألک، یا والی دعا اللہم ربی انی ظلمت نفسی، یہ والی دعا پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی دعا پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ دعا خاص طور پر ہمارے ذکر کی جاتی ہے کیونکہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے بولیے؟ حضرت، اور اس میں چونکہ نماز ہی کا ذکر ہے
تو لہذا بہتر یہ کہ یہ دعا پڑھی جائے، ورنہ اس کے علاوہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی پڑھ لے گا تو بولیے نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ پڑھ اللہم ربی انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ یاد نہیں ہے، وہ اتنی لمبی دعا کہاں سے یاد کریں گے؟ تو جو دعا یاد ہے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی دعا پڑھی جائے گی اس کے شروع میں اللہم لگانا بہتر ہوتا ہے۔ کیا بولیے؟ کیونکہ قرآن پاک سوائے قراءت کے وقت جب قیام میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے علاوہ نماز میں کسی جگہ قرآن پاک پڑھنا منع ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لہٰذا ہم جو یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس آیت کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ جب دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں کیا لگا لیا جائے؟ بولیے اللہم لگا لیا جائے۔ بغیر اللہم کے پڑھ لیا تبھی نماز ہو جائے گی، لیکن بشرط یہ کہ دعا کی نیت سے پڑھا ہو نا، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھو۔ تو دیکھیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ اس دعا کے علاوہ کوئی بھی وہ دعا جو قرآن و حدیث سے بیان کی گئی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی تمام دعاؤں کو ماسورہ کہا جاتا ہے۔ ماسورہ یہ اثر سے ہے، یعنی جو بیان فرما دی گئی ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ دہرائیے یہاں تک آواز سے۔ دوبارہ پڑھ لیجیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔ وَلِوَالِدَيَّ، یہ یہاں پہ حمزہ لگے اس کو یا بنا لیجئے گا نا، وَلِوَالِدَّ ہو گیا، وَلِوَالِدَيَّ کر لیجئے گا، یا لگا لیجئے گا اس کو، یا پر تشدید اور اس کے بعد زبر لگا لیجئے گا، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی۔ پڑھیے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور دیگر سب مومنوں کو بھی۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ پوری دعا کو دہرائیے، ربی جعلنی سے لے کر یوم یقوم الحساب تک۔ اگلی نشست میں آپ سب نے مکمل نماز مجھے سنانی ہے یاد کر کے۔ میں آپ سب سے پوری نماز سنوں گا، پھر انشاءاللہ ہم دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور چونکہ اب تقریباً کتنے 6 ہفتے ہو گئے، 5 ہو گئے، 5 ہو گئے نا، تو 12 ہفتے یعنی 7 ہفتے اور رہ گئے۔
اور اب 7 صورتیں ابھی باقی ہیں، بلکہ 8 صورتیں باقی ہیں، سورہ معاون سے لے کر سورۃ الناس تک۔ ویسے سورہ اخلاص ہم پڑھ چکے ہیں، تو 7 صورتیں تقریباً باقی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ نماز مکمل ہو جائے تاکہ پھر ایک دفعہ نماز کا عملی طریقہ ہم کر لیں گے، اور انشاءاللہ پھر یعنی اصل تھا نماز کو یاد کروانا، اور باقی قرآن پاک میں جو احکامات دیگر چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ذہن نشین ہو جانا، اور پھر ان صورتوں کو بھی یاد کرنا ہے نا۔ اور 1-2 چیزیں اور ہیں جو انشاءاللہ ہمیں پھر مکمل کرنی ہیں، اور آج ہم چونکہ یہیں تک موقوف کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم کلاس میں مرد و عورت کی نماز میں جو فرق احادیث کے مطابق ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔